اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ عزیز طلبہ السلام علیکم۔ سیکنڈ ایئر اردو میں جس نثر پارے کو آج ہم جس پر بات کریں گے وہ ہے فاقہ میں روزہ۔ اس کے مصنف ہیں خواجہ حسن نظامی۔ نثر پارے پہ براہ راست آنے سے قبل ہم ذرا مصنف کے حالات زندگی اور اس حوالے سے بنیادی جو معلومات کتاب میں فراہم کی گئی ہیں اس پر ایک نظر ڈالتے ہیں۔ اسکرین پر آپ کو تفصیلات نظر آ رہی ہوں گی۔ خواجہ حسن نظامی کا اصل نام یا پورا نام جو ہے سید حسن نظامی تھا۔ علامہ اقبال نے انہیں خواجہ حسن نظامی کا نام دیا اور بعد میں وہ اسی نام سے مقبول بھی ہوئے۔ نہایت صوفی مزاج کے رائٹر تھے اور ان کی ایک خوبی یہ تھی کہ یہ تصنع یعنی کہ مصنوعی لفاظی سے زیادہ حقیقت پسندی کی طرف ان کی طبیعت مائل تھی، اور یہی وجہ ہے کہ ان کی تحریریں عموماً انسان کے جذبات کی عین عکاسی کیا کرتی تھیں۔ ان کی تصانیف میں بیگمات کے آنسو، سی پارہ دل، دہلی کے آخری شمع، بہادر شاہ ظفر کا روز نامچہ، دلی کی سزا، سفر نامہ حجاز، مصر و شام، جگ بیتی کہانیاں، انگریزوں کی بھگتا، محرم نامہ، تمانچہ بر رخسار یزید جیسی شاندار تصنیفات کے یہ خالق ہیں۔ موجودہ نثر پارہ بیگمات کے آنسو سے لیا گیا ہے۔ یہ جو نثر پارہ ہے عزیز طلبہ، اس میں آپ کو 1857 کے بعد جب مسلمانوں کی صدیوں پرانی حکومت چلی گئی تو اس کے بعد جو سلوک انگریزوں نے مسلمانوں کے ساتھ کیا اس کی عکاسی کی جائے گی۔ اور اب ہم ذرا نثر پارے کی طرف آتے ہیں۔ میں کوشش کروں گا کہ پڑھتا بھی جاؤں تاکہ الفاظ کے معنی اور تلفظ کے حوالے سے بھی تھوڑی سی رہنمائی ہو ہمارے طلبہ کو۔ جب دلی زندہ تھی اور ہندوستان کا دل کہلانے کا حق رکھتی تھی، لال قلعہ پر تیموریوں کا آخری نشان لہرا رہا تھا، نشان علم۔ انہی دنوں کا ذکر ہے کہ مرزا سلیم بہادر، جو ابو ظفر بہادر شاہ کے بھائی تھے، اپنے مردانہ مکان میں بیٹھے ہوئے دوستوں سے بے تکلفانہ باتیں کر رہے تھے کہ اتنے میں زنان خانہ سے ایک لونڈی باہر آئی۔ زنان خانہ خواتین کے رہنے کی جگہ، خانہ گھر، زنان عورتیں۔ ایک لونڈی باہر آئی، لونڈی کنیز کو کہتے ہیں، اور ادب سے عرض کیا کہ حضور بیگم صاحبہ یاد فرماتی ہیں۔ مرزا سلیم فوراً محل میں چلے گئے اور تھوڑی دیر بعد مغموم واپس آئے، غمزدہ۔ ایک بے تکلف ندیم نے عرض کیا، ندیم دوست کو کہتے ہیں، خیر باشد، خیر ہو جائے۔ ندیم نے عرض کیا، ندیم دوست کو کہتے ہیں، خیر باشد، خیر ہو جائے۔ فارسی کا لفظ ہے۔ مزاج عالی مقدر پاتا ہوں، یعنی کہ آپ کا موڈ کچھ خراب ہے۔ مرزا نے مسکرا کر جواب دیا، نہیں کچھ نہیں، بعض اوقات اماں حضرت خواہ ناراض ہو جاتی ہیں۔ کل شام کو افطاری کے وقت نتھن خان گویا گا رہا تھا اور میرا دل بہلا رہا تھا۔ نتھن خان گویا گانے والے کو کہتے ہیں۔ اس وقت اماں حضرت قرآن شریف پڑھا کرتی ہیں۔ ان کو یہ شور و غل ناگوار معلوم ہوا۔ آج ارشاد ہوا ہے کہ رمضان میں گانے بجانے کی محفلیں بند کر دی جائیں۔ بلا میں اس تفریحی عادت کو کیوں کر چھوڑ سکتا ہوں؟ ادب کے لحاظ سے تو قبول کر لیا، مگر اس پابندی سے جی الجھتا ہے۔ حیران ہوں کہ یہ 16 دن کیوں کر بسر ہوں گے۔ اس پہلے پیرے میں جو تمہید بندی ہے اس سے آپ کو یہ اندازہ ہوتا ہے کہ جو مسلمانان ہند تھے اور بالخصوص دلی کے لوگ تھے، ان کا مزاج کیسا تھا۔ وہ گویوں سے دل بہلایا کرتے تھے، شان و شوکت تھی ان کی، ان کا اپنا ایک مزاج تھا۔ ان کے ارد گرد 20 دوست بیٹھا کرتے تھے جن کی یہ خدمت کیا کرتے تھے، اور یعنی کہ آپ کو اس پیراگراف میں نظر آئے گا کہ وہ آرام کیا کرتے تھے، آرام پسند لوگ تھے۔ دوست نے ہاتھ باندھ کر عرض کیا، حضور یہ بھی کوئی پریشان ہونے کی بات ہے؟ شام کو افطاری سے پہلے جامع مسجد میں تشریف لے چلا کیجیے، عجب بہار ہوتی ہے، رنگ برنگ کے آدمی طرح طرح کے جھمگٹے دیکھنے میں آئیں گے، جھمگٹے ہجوم۔ خدا کے دن ہے، خدا والوں کی بہار بھی دیکھیے۔ مرزا نے اس صلاح کو پسند کیا، صلاح مشورے کو، اور دوسرے دن مصاحبوں کو لے کر جامع مسجد پہنچے۔ وہاں جا کر عجب عالم دیکھا کہ جگہ جگہ حلقہ بنائے لوگ بیٹھے ہیں۔
کہیں قرآن شریف کے دور ہو رہے ہیں، رات کے وقت قرآن سنانے والے حفاظ ایک دوسرے کو قرآن سنا رہے ہیں، دور راؤنڈز، حافظ زبان یاد کرنے والے، کہیں مسائل دین پر گفتگو ہو رہی ہے، دو عالم کسی فقہی مسئلے پر بحث کرتے ہیں اور بیسیوں آدمی بیٹھے مزے سے سن رہے ہیں، کسی جگہ توجہ اور مراقبے کا حلقہ ہے، کہیں کوئی صاحب وظائف میں مصروف ہے، الغرض مسجد میں چاروں طرف اللہ والوں کا ہجوم ہے۔ کل جدید لذیذ مرزا کو یہ نظام بہت پسند آیا اور وقت بہت لطف سے کٹ گیا۔ اتنے میں افطار کا وقت آیا، سینکڑوں خوان افطاری کے آنے لگے، خوان برتن، اور لوگوں میں افطاریاں تقسیم ہونے لگیں۔ خاص محل سلطانی سے متعدد خوان، محل سلطانی بادشاہ کے محل سے، مختلف چیزوں سے بنی ہوئی چیزوں سے آراستہ جامع مسجد میں بھیجے جاتے تھے۔ اس کے علاوہ قلعہ کی تمام بیگمات اور شہر کے سب امراء علیحدہ افطاری کے سامان بیچتے تھے، اس لیے ان خانوں کی گنتی سینکڑوں تک پہنچ جاتی تھی اور مسجد میں ان کی عجب آرائش ہو جاتی تھی۔ مرزا کے دل پر اس دینی خرچے اور شان و شوکت نے بڑا اثر ڈالا اور اب وہ برابر روزانہ مسجد آنے لگے۔ گھروں میں وہ دیکھتے کہ سینکڑوں فقراء کو سحری اور اول شب کا کھانا روزانہ شہر کی خانقاہوں اور مسجدوں میں بھجوایا جاتا تھا۔ مجموعی طور پہ یہاں تک اگلا جو ماحول نظر آتا ہے وہ یہ ہے کہ پہلے ہم نے گھر کے اندر کی بات کی، اب گھر کے باہر اگر ہم بات کرتے ہیں تو ماحول یہ تھا کہ مساجد آباد تھیں، سینکڑوں لوگ آیا کرتے تھے۔ آج بھی اس کی ایک جھلک آپ کو آپ کے اپنے معاشرے میں، ہمارے معاشرے میں یہ باتیں نظر آتی ہیں کہ رمضان کے مہینے میں افطار سحر کا بندوبست کیا جاتا ہے، قرآن خوانی کے لیے، مقابلہ قرآن کے لیے دور لگتے ہیں، اور یہی وہ تمام چیزیں تھیں، یہی شان و شوکت وہاں پر تھی اور اس سے زیادہ تھی۔ مرزا سلیم کے ایک بھانجے مرزا شہزور نومری کے سبب اکثر اپنے ماموں کی صحبت میں بے تکلف شریک ہوا کرتے تھے۔ عزیز طلبہ، یہاں سے آگے توجہ رکھیے گا، یہ وہی شہزور ہیں جن کی کہانی آگے بڑھے گی اور ان کے ساتھ کیا کیا سلوک ہوگا یہ دیکھیے۔ ان کا بیان ہے کہ ایک تو وہ وقت تھا اور ایک یہ وقت آیا کہ دہلی زیر و زبر ہو گئی، یعنی 1857 کے بعد زیر و زبر تباہ حال ہو گئی، برباد ہو گئی، قلعہ برباد کر دیا گیا، ان کے گھر اکھڑ گئے، ان کی بیگمات ماما گیری کرنے لگیں، یعنی کہ بیگمات جو کل تک شہزادیاں تھیں اب ملازمہ ہو گئیں، اور مسلمانوں کی سب شان و شوکت تاراج ہو گئی، برباد ہو گئی۔ اس کے بعد ایک دفعہ رمضان شریف کے مہینے میں جامع مسجد جانے کا اتفاق ہوا۔ اب وہی شہر ہے، وہی مقدس مہینہ ہے اور لوگ بھی وہی ہیں، لیکن حالات کیا ہیں؟ کیا دیکھتا ہوں کہ جگہ جگہ چولہے بنے ہوئے ہیں، سپاہیاں روٹی پکا رہے ہیں، گھوڑوں کے دانے دلے جا رہے ہیں۔ دانے دلنا، وہ دال اور وہ تمام اناج، اس کو نرم کرنے کے لیے ابالنے کے عمل کو دانے دلنا کہا جاتا ہے۔ گھاس کے انبار لگے ہوئے ہیں اور شاہجہاں کی خوبصورت اور بے مثل مسجد استبل نظر آتی ہے۔ اور پھر جب مسجد واگزاشت ہو گئی، یعنی کہ آزاد ہو گئی، یا اس کو رہا کر دیا گیا یا اس کو چھڑا لیا گیا، مسلمانوں کو واپس کر دی گئی مسجد، اور سرکار نے اس کو مسلمانوں کے حوالے کر دیا، تو رمضان ہی کے مہینے میں پھر جانا ہوا۔ ایک شان و شوکت کا دور تھا، پھر ایک وہ وقت آیا کہ جب شہزور نے اس مسجد کو استبل کے روپ میں دیکھا، اور پھر حکمران تو انگریز رہے لیکن مسجد مسلمانوں کو واپس ملی، تو اب کیا ہے؟ چند مسلمان میلے کچیلے پیوند لگے کپڑے پہنے بیٹھے ہیں۔ دیکھیے عزیزو، ماحول بدلتا ہے تو پھر کیا ہوتا ہے؟ دو چار قرآن شریف کا ورد کر رہے ہیں اور کچھ ایسی پریشان حالی میں بیٹھے وظیفہ پڑھ رہے ہیں۔ افطاری کے وقت چند آدمیوں نے کھجوریں اور دال سیو بانٹ دیے۔ اب آپ ذرا غور کریں تو نظر آتا ہے کہ ماحول کتنا بدل چکا تھا۔ کسی نے ترکاری کے قتلے تقسیم کر دیے، قتلے ٹکڑے، جو نہ وہ اگلا سما، نہ وہ اگلی سی چہل پہل، نہ وہ پہلے کسی شان و شوکت،
یہ معلوم ہوتا تھا کہ بیچارے فلک کے مارے یعنی کہ تقدیر کے ستائے لوگ، فلک آسمان۔ اس کے بعد آج کل کا زمانہ بھی دیکھا جب کہ مسلمان چاروں طرف سے دب گئے ہیں۔ انگریزی تعلیم یافتہ مسلمان مساجد میں نظر ہی کم آتے ہیں۔ غریب غربا آئے تو ان سے رونق کیا خاک ہو سکتی تھی؟ پھر بھی غنیمت ہے کہ مسجد آباد ہے۔ اب ماحول جب بدل چکا تو عزیزان گرامی آپ دیکھیں کہ جو پڑھے لکھے مسلمان تھے انگریزی تعلیم یافتہ، وہ تو مسجد آتے بھی نہیں تھے، ان کا مزاج بدل چکا تھا۔ یہ مائنڈ سیٹ کی تبدیلی کی طرف ایک اشارہ ہے۔ بہرحال مرزا شیخ زور کی باتوں میں بڑا درد اور اثر تھا۔ ایک دن میں نے ان سے غدر کا قصہ اور تباہی کا فسانہ سننا چاہا۔ غدر 1857 کی جو جنگ ہے، اسی کو غدر کے نام سے بھی یہ مشہور ہے، اور غدر کہتے بھی جنگ کو ہے۔ آنکھوں میں آنسو بھر لائے، اس کے بیان کرنے میں عذر و مجبوری ظاہر کرنے لگے۔ اب ایک عزت دار بادشاہ یا ایک نواب کے لیے یہ بات بہت مشکل تھی کہ جس خدا نخواستہ توہین اور اہانت بھری زندگی سے بعد میں ان کو گزرنا پڑا، اس کا قصہ بیان کرنا اتنا آسان یقیناً نہیں تھا، اسی لیے وہ مجبوری ظاہر کرنے لگے۔ لیکن میں نے جب زیادہ اصرار یعنی زور کیا تو اپنی دردناک کہانی اس طرح سنائی۔ اب یہ کہانی ذرا دیکھیے گا۔ جب انگریزی توپوں اور سنگینوں نے ہمارے ہاتھ سے تلوار چھین لی، تاج سر سے اتار لیا، تخت پر قبضہ کر لیا، شہر میں آتشناک گولیوں کا مینہ برس چکا، 7 پردوں میں رہنے والیاں بے چادر ہو کر بازار میں اپنے وارثوں کی تڑپتی لاشوں کو دیکھنے نکل آئیں، چھوٹے بن باپ کے بچے ابا ابا پکارتے ہوئے بے یار و مددگار پھرنے لگے، حضور ذل سبحانی جن پر ہم سب کا سہارا تھا قلعہ چھوڑ کر باہر نکل گئے۔ اس وقت میں نے بھی اپنی بوڑھی والدہ، کمسن بہن اور بیوی کو ساتھ لے کر اجڑے قافلے کا سالار بن کر گھر سے کوچ کیا۔ عزیزان گرامی، یہ پیراگراف اس پہ غور کیجئے۔ کہتے ہیں کہ جب انگریزی توپوں اور سنگین بھی ایک ہتھیار ہے جس کے آگے تلوار لگی ہوتی ہے یا اس کے آگے ایک نشتر لگا ہوتا ہے۔ تاج سر سے اتار لیا، یہاں پر تاج سر سے اتارنا جو بات کی گئی ہے یہ اصطلاحی بات ہے، لیکن اصل میں تاج سر سے اتارنے سے مراد یہ ہے کہ تخت چھین لیا، بہادر شاہ ظفر کی حکومت چلی گئی، شہر میں آتشناک گولیوں کا میم برسات کو کہتے ہیں برس چکا، 7 پردوں میں رہنے والیاں بے چادر ہو کر بازار میں اپنے وارثوں کے تڑپتے لاشوں کو دیکھنے نکل آئی۔ کیا دور رہا ہوگا، کس قدر اذیتناک یہ مرحلہ ہوگا کہ شاہی خاندان کی شہریاں جب چھوٹے بن باپ کے بچے ابا ابا پکارتے ہوئے پھرنے لگے، حضور ذل سبحانی یعنی کہ خود بادشاہ بھی قلعہ چھوڑ کر نکل گئے تو ہم نے بھی بوڑھی والدہ اور گھر کے میں کمسن بہن بیوی کو لے کر اجڑے قافلے کا سالار بن کے مرزا شیخ زور نکل گئے۔ پھر کیا ہوا؟ ہم لوگ 2 رتھوں میں سوار تھے، سیدھے غازی آباد کا رخ کیا، مگر بعد میں معلوم ہوا کہ وہ راستہ انگریزی لشکر کی جولان گاہ بنا ہوا ہے، جولان گاہ جہاں پر وہ اپنے گھوڑے دوڑاتے ہیں، پریکٹس کرنے کی جگہ۔ اس لیے شاہدرہ سے واپس ہو کر قطب صاحب چلے اور وہاں پہنچ کر رات کو آرام کیا، اس کے بعد آگے صبح روانہ ہوئے۔ چھترپور کے قریب گوجروں نے حملہ کیا اور سب سامان لوٹ لیا۔ یہ وہ عہد تھا کہ جب نظام حکومت ہی ہاتھ سے جب اس کا خاتمہ ہوا تو اس کے بعد لٹیرے ڈاکوؤں کی بھی بہت زیادہ ریل پیل ہو گئی تھی، اور یہی واقعہ ان کے ساتھ بھی ہوا۔ ڈاکوؤں نے انہیں لوٹ لیا، مگر اتنی مہربانی کی کہ ہم کو زندہ چھوڑ دیا۔ وہ لق و دق جنگل یعنی کہ ویران سنسان جنگل، 3 عورتوں کا ساتھ، اور عورتیں بھی کیسی، ایک بڑھاپے سے 2 قدم چلنا دشوار، دوسری بیمار۔ عزیز طلبہ، یہ جملے ذرا اس پہ دیکھیے گا کہ یہ کیسے خوبصورت مقفع جملے ہیں۔ ایک بڑھاپے سے 2
2 قدم چلنا دشوار، دوسری بیمار، تیسری 10 برس کی معصوم لڑکی، زاروں زار عورتیں روتی تھیں اور بیان کر کر کے روتی تھیں۔ میرا کلیجہ ان کے بیان سے پھٹا جاتا تھا۔ یہاں پہ مطلب ہے اپنے ماضی کی شان کو یاد کرتے ہوئے، دکھ درد کو روتے ہوئے ان کی تفصیلات بتانے کو بیان کہتے ہیں۔ والدہ کہتی تھی الہی ہم کہاں جائیں، کس کا سہارا ڈھونڈیں، ہمارا تختہ جو تخت لٹ گیا تو ٹوٹا بوریا، کہیں سایہ نظر نہیں آتا۔ کیا خوبصورت تشبیہاتی گفتگو کی ہے۔ بہن کی یہ کیفیت تھی کہ وہ سہمی ہوئی کھڑی تھی اور ہم سب کا منہ تکتی تھی۔ مجھ کو اس کی معصومانہ بے کسی پر بڑا ترس آتا تھا۔ آخر مجبوراً میں نے عورتوں کو دلاسا دیا اور آگے چلنے کی ہمت بندھائی، یعنی کہ حوصلہ دیا۔ گاؤں سامنے نظر آیا۔ غریب عورتوں نے چلنا شروع کیا۔ والدہ صاحبہ قدم قدم پر ٹھوکریں کھاتی تھیں اور سر پکڑ کر بیٹھ جاتی تھی، اور جب یہ کہتی تقدیر ان کو ٹھوکریں کھلواتی ہے جو تاجوروں کے ٹھوکریں مارتے تھے۔ اب یہ جملہ بھی بڑا خوبصورت ہے کہ آج ہمیں تقدیر نے ٹھوکروں پہ رکھا ہوا ہے، کل ہم وہ لوگ تھے جو دوسرے بادشاہوں کو ٹھوکریں مار سکتے تھے۔ قسمت نے ان کو بے بس کر دیا جو بے کسوں کے کام آتے تھے۔ ہم چنگیز کی نسل ہیں جس کی تلوار سے زمین کانپتی تھی۔ ہم تیمور کی اولاد ہیں جو ملکوں کا اور شہریاروں کا بادشاہ تھا۔ کے گھر والے ہیں جس نے ایک قبر پر جواہر نگار بہار دکھا دی، یعنی یہ تاج محل کی طرف اشارہ ہے، اور دنیا میں بے نظیر مسجد دہلی کے اندر بنا دی۔ ہم ہندوستان کے شہنشاہ کے کنبے میں ہیں۔ ہم عزت والے تھے، زمین میں ہمیں کیوں ٹھکانہ نہیں ملتا؟ وہ کیوں سرکشی کرتی ہے؟ آج ہم پر مصیبت ہے، آج ہم پر آسمان روتا ہے۔ یہ اس شہزادی کے بین تھے۔ اب ماں جب یہ کہتی تھی تو بدن پر رونگٹے کھڑے ہو جاتے تھے، یعنی کہ رونگٹے بدن پر جو بال ہیں وہ۔ القصہ بہزار دقت بہت ساری دشواریوں میں، مشکل میں گرتے پڑتے گاؤں میں پہنچے۔ یہ گاؤں مسلمان میواتیوں کا تھا۔ میواتی ایک قوم کا نام ہے۔ انہوں نے ہماری خاطر کی۔ اب ظاہری بات ہے جو بھی ہو، خاندان شہنشاہ یا شاہی خاندان سے ان کا تعلق تھا تو پہلے خاطر کی، عزت کی، اور اپنی چوپاڑ میں۔ چوپاڑ گاؤں کا وہ مکان ہوتا ہے جہاں مہمان ٹھہرائے جاتے ہیں۔ کچھ دن ان کو رکھا، لیکن کب تک یہ بار اٹھا سکتے تھے، بار بوجھ اکتا گئے، یعنی کہ وہ بھی تنگ آ گئے، اور ایک دن مجھ سے کہنے لگے میاں جی چوپاڑ ایک بارات آنے والی ہے، تو دوسرے چھپر میں چلا جا اور رات دن ٹھالی بیٹھے کیا کرے ہے، ٹھالی بیکار، کچھ کام کیوں نہیں کرتا؟ میں نے کہا بھائی جہاں تم کہو گے وہیں جا پڑیں گے، ہمیں چوپاڑوں میں رہنے کی ہوس نہیں۔ جب فلک نے عالی شان محل چھین لیے تو اس کچے مکان پر ہم کیا کرنے کی بات؟ سو میرا جی تو خود گھبراتا ہے، خالی بیٹھے ہوئے طبیعت اگتائی جاتی ہے۔ مجھ کو کوئی کام بتاؤ، ہو سکے گا تو آنکھوں سے کروں گا، یعنی کہ بہت جلدی کروں گا، شوق سے کروں گا۔ ان کا چودھری بولا ہم نے کے بیرا، یعنی کہ ہمیں کیا پتا کہ تو کے کام کر سکے ہے، یعنی کہ تم کون سے کام کر سکتے ہو۔ میں نے جواب دیا میں سپاہی زیادہ، تیغ تفنگ چلانا میرا ہنر ہے، تیغ تلوار تفنگ، اس کے علاوہ اور کوئی کام نہیں جانتا۔ گنوار جاہل لوگ تھے، ہنس کر کہنے لگے نہ بابا یہاں تو ہل چلانا ہوگا، گھاس کھودنی پڑے گی، ہم نے تلوار کے ہنر کیا کرنے ہیں۔ گنواروں کے اس جواب سے میری آنکھوں میں آنسو آ گئے، اور جواب دیا بھائیو مجھ کو تو ہل چلانا اور گھاس کھودنی نہیں آتی۔ مجھ کو روتا دیکھ کر گواروں کو رحم آ گیا اور بولے اچھا تو ہمارے کھیت کی رکھوالی کیا کر اور تیری عورتیں ہمارے گاؤں کے کپڑے سی دیا کریں۔ عزیز طلبہ میں یہاں پہ روکوں گا، اور اس مرحلے پر اب ہم ذرا تھوڑا سا ریویو کر لیتے ہیں۔ تو اب آپ غور کیجئے گا کہ یہ وہی دلی ہے جہاں ایک وقت میں مساجد میں سینکڑوں کی تعداد میں خوان اترتے رمضان کے مہینے میں، جس سے یہ اندازہ ہوتا ہے کہ مسلمانوں کی کتنی شان و شوکت تھی۔ اس کے بعد
جب 1857 میں غدر ہوا یا جنگ ہوئی تو اس کے بعد جب وہاں کے حالات بدلے تو انہی مسجدوں کو استبل بنا دیا گیا. یہ تو انفراسٹرکچر کی حالت تھی. اور شاہی خاندان کے ساتھ جو رویہ ہوا وہ مرزا شیزور کی کہانی ہے ہمارے سامنے، کہ جس مرزا شیزور کی عادت یہ تھی کہ وہ اپنے بڑوں کے ساتھ مسجد میں جا کر شان و شوکت دیکھا کرتے تھے، اسی شہزادے نے بعد میں یہ حالات دیکھے کہ وہ اپنی بوڑھی ماں بہن اور ایک کمسن بچی کو لے کر جب سفر پر نکلے تو راستے میں لوٹ لیے گئے، اور پھر بہت قسم پرسی کی حالت میں جب کہیں جا کر انہیں پناہ ملی ایک مسلمان قوم کے پاس، تو انہوں نے بھی کچھ دن تو ان کی ذمہ داری اٹھائی، لیکن اس کے بعد وہی لوگ تھے جو وہ بھی مجبور تھے آخر، اور انہوں نے ہی ان کو صلاح دی کہ اب آپ کوئی کام کاج کریں اور اسی طرح کی زندگی گزارنے کی عادت کریں. اور جب اس پر شہزادے نے پوچھا کہ میں کیا کر سکتا ہوں، میں شہزادہ ہوں، میں تلوار چلانا جانتا ہوں، میں جنگ کے ہنر جانتا ہوں، یہ شاہی دبدبے کی تمام نشانیاں تھیں، تو یہ لوگ ہنسنے لگے اور کہا کہ ہمیں یہاں پہ کھیتی باڑی اور ہل کرنے والے لوگ چاہیے، ہل کرنا، کھیتی باڑی کرنا ہم آپ کو سکھا دیں گے، اپنی خواتین سے کہو کہ گاؤں کے خواتین کے کپڑے سی دیا کریں. صبح کے تخت نشیں شام کو مجرم، ہم نے پل بھر میں نصیبوں کو بدلتے دیکھا. آگے اس کہانی